الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربنا یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ آج ہماری 50ویں کلاس ہے جو ہم صحابہ اکرام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ آج ایک بہت ہی جلیل القدر صحابی، کافی معروف صحابی بھی ہیں، جو حضرت عبداللہ بن سلام جن کا نام تھا۔ آپ جو ہے اصل نام آپ کا حسین بن سلام تھا اسلام لانے سے پہلے۔ مدینہ منورہ کے آپ جو ہے یہودی عالم تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تورات تھی اس کی جو ہے آپ عالم دین تھے اس وقت، جب وہ حق تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے وہی دین حق تھا، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دین، اور جو یہودی جو تھے اس وقت وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، وہ دین پہ صحیح دین پہ چلنے والے تھے۔ مدینہ منورہ کے رہنے والے تمام لوگ اپنے جتنے بھی اختلافات ہوتے، جو بھی معاملات ہوتے، وہ جو ہے انہی سے رجوع کرتے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے پرہیزگاری کی صفات سے نوازا تھا، اور بہت سچے اور خاموش طبیعت والے، نہایت پرسکون سنجیدہ لوگوں میں شامل تھا آپ کا۔ ان کی زندگیوں میں جو ہے یہ تقوی کی زندگی تھی، جو تورات کے میں بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو تقوی اختیار کرنے کے لیے کہا تھا، جو اپنے دین پر چلنے کے لیے کہا تھا، اسی طریقے سے آپ اپنی دین گزار رہے تھے۔ وہ اپنے اوقات زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیے تھے، یعنی کہ جتنی ان کی، جیسے سونے کے بعد 6 گھنٹے اگر آپ کاؤنٹ کریں تو 18 آورس ہیں۔ 18 آورس کے انہوں نے 3 ٹکڑے کر دیے، جیسے کہ 6 آورس کے ایک 6 آورس وہ جو ہے گرجا جو ہوتا ہے آپ کا، سینگول بولتے شاید اس کو، جو آج کل جو ہوتا ہے، وہ بہرحال عبادت خانہ جو تھا ان کا، وہاں پہ وہ واعظ و نصیحت کرتے، لوگوں کو دعوت دیتے دین کی طرف، اور اپنی خاص عبادات میں مشغول رہتے۔ یعنی کہ یہ 6 گھنٹے آپ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا، اس میں عبادت کرنا، یہ آپ کا روز کا معمول تھا۔ دوسرے 6 گھنٹے تو سونے میں گزرتے، اور دوسرا 6 گھنٹے سمجھیے اپروکسیمیٹلی میں بتا رہا ہوں، یعنی کہ سمجھنے کے خاطر، لیکن ایگزیکٹلی کتنے گھنٹے تھے نہیں پتا ہے، لیکن یہ تین جو حصے ہیں اس میں وہ اپنے باغ تھا ان کا، تو اس کو جو ہے گارڈن تھا ان کے پاس، جس میں کھجور وغیرہ کے درخت ہوتے ہیں جیسے کہ، تو اس کی جو ہے دیکھ بھالی کرنا، صفائی کرنا، ان کو دوبارہ جو ہے دوسرے درخت لگانا، اس قسم کی چیزیں وہ دوسرے جو ہے اپنا وقت اس میں صرف کرتے تھے۔ اور تیسرا حصہ جو تھا پھر جو ہے یہ خاموش نے، یہ بھی جو ہے اللہ کی اسی میں اطاعت میں گزرتا تھا، یعنی مطالعہ کرنا، دین کا علم سیکھنا، اس کو اور حاصل کرنا، اپنی نالج کو بڑھانا، دوسری چیزوں کے علم حاصل کرنا، اس میں اپنا وقت گزارتے تھے۔ وہ جب بھی تورات کی تلاوت کرنے بیٹھتے تو ان آیات پر رک جا کر دیر تک غور و فکر کرتے تھے، جہاں مکے میں ایک نبی، آخر الزمان آخری نبی آنے والے ہیں، اس کی خوشخبری تھی، جو پچھلے جو گزرے ہوئے انبیاء ہے ان کے پیغامات کی تکمیل ہوگی۔ ایک سلسلہ چل رہا تھا، اللہ کے جو ہے میسج جو بندوں تک پہنچتے تھے، پہلے جو ہے مختلف پیغمبر آئے، جو فائنل جو میسج آنے والا ہے وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہونے والا ہے۔ وہ جو ہے پرانے جو آپ کے پیغمبر اور انبیاء جو دین لے کے آئے تھے اسی کا سلسلہ ہے، لیکن یہ بھی آخری ہے۔ وہ آیت جب پڑھتے تو وہ بہت جو ہے خوشخبری سنتے، اس میں پڑھتے، وہ اس آنے والے نبی کے اوصاف، ان کی علامتیں پہ غور کرتے، ان کے اخلاق کیسے ہوں گے، وہ کیسے رہیں گے، اور اس بات پر خوشی سے جھوم اٹھتے کہ وہ اپنے شہر مکہ سے ہجرت کر کے، کیونکہ اس میں یہ بھی تھا کہ تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں تو پیدا ہوں گے، لیکن وہاں سے وہ نکل کے مدینہ منورہ آئیں گے، وہاں پہ اپنا ٹھکانہ بنائیں گے، اور وہ ہمیشہ جو ہے پرماننٹلی مکے سے نکل کے مدینہ منورہ میں رہیں گے۔ وہ تو تورات میں جب بھی
ان کی علامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تو ان کا یہ خیال دل میں گزرتا تو وہ یہی دعا کرتے، وہ دعا کرتے، تمنا کرتے اللہ سے کہ اے اللہ تمنا علی اللہ ان یفسح له فی عمره حتی یشهد ظہور هذا النبی المرتقب۔ تو آپ یہ دعا کرتے کہ اے اللہ مجھے اتنی زندگی عطا فرما کہ میں اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھ سکوں اور ان سے ملاقات کا شرط، ان سے ملاقات کر سکوں اور اس سعادت حاصل کر سکوں ملاقات کی، اور سب سے پہلے ان پر ایمان لانے والوں میں شامل ہو جاؤں گا، کیونکہ یہ تورات میں پڑھ چکے تھے، تورات اللہ کا کلام تھا، اس کو یہ حق جانتے تھے، ہر چیز پوری ہو جائے گی انہیں پتا تھا، تو اس لیے جو ہے نا وہ یہ دعا کرتے تھے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے لمبی عمر دے دے، انسان کی زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں، تو یہ دعا کرتے کہ مجھے اتنی عمر دے دے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی آنے والے ہیں ان سے ملاقات کروں اور ان پر ایمان لے آؤں۔ اللہ تعالیٰ نے حسین بن سلام کی اس دعا کو قبول فرمایا، ان کی عمر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے تک آپ زندہ رہے، اور ان کے مقدر میں بات لکھ دی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی کی اور ان کی صحبت کا فائدہ بھی اٹھایا۔ اب وہ اپنا قصہ خود یوں بیان کرتے ہیں حسین بن سلام، جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر سنی تو ان کے نام و نسب اور ان کی صفت جو ہے، شجرا جو ہے، ان کس کی اولاد ہے، ان کے احوال کیسے ہیں، ان کے اخلاق کیسے ہیں، ان کے صفات کیسے ہیں، تو یہ سب چیزوں کو جو ہے وہ بغور سے دیکھ رہے تھے، جائزہ لے رہے تھے، اس کو چیک کر رہے تھے۔ چنانچہ میں نے آپ کو بالکل اوصاف و علامت کے مطابق پایا۔ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ آخری نبی کی یہ صفات ہوں گی، یہ خوبیاں ہوں گی، یہ جو ہے ان کے اخلاق ہوں گے، ایسے اخلاق ہوں گے، تو میں نے انہیں ایسے ہی پایا۔ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یقین ہو گیا، میں یقین کر لیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور آپ کی دعوت کی صداقت، سچائی کو میرے دل نے تسلیم کر لیا۔ لیکن اس سلسلے میں کچھ کہنے کے بجائے میں نے اپنی زبان کو سختی سے روکا رہا۔ اب یہ دل میں آپ یہ کہہ رہے ہیں، اس کو باہر نہیں ظاہر کر رہے، یہاں تک کہ وہ دن آ گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ جب آپ نے یثرب کہتے ہیں مدینہ منورہ کو بھی ایک نام ہے، پہنچ کر قباء میں قیام، قباء کی مسجد جو ہے وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کیا، تو وہاں سے ایک آدمی آ کے اطلاع دی کہ بھئی وہ پہنچ چکے ہیں۔ تو اس وقت میں کھجور کے درخت پہ چڑھا ہوا تھا، میں جو ہے کھجور توڑنے میں مصروف تھا، اور میری پھوپھی، ان کی پھوپھی بھی تھی خالدہ بنت حارث، اس کے نیچے، جھاڑ کے نیچے بیٹھی تھی۔ میں نے خبر سنتے ہی زور زور سے اللہ اکبر کی صدا بلند، پھوپھی نے میری تکبیر سن کر خیک اللہ بولی کہ لعنت ہو تم پر، اللہ تجھے غارت کرے، اگر تو موسیٰ بن عمران کی آمد کی خبر سنتا تو اس سے زیادہ خوش ہوتا، اظہار کرتا۔ موسیٰ بن عمران کسے؟ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، وہ کیونکہ عمران علیہ السلام کی بیٹے تھے، تو موسیٰ عمران کی آمد کی سنتا تو اس سے زیادہ خوشی کا اظہار کرتا۔ میں نے ان سے کہا پھوپھی جان، اللہ کی قسم یہ موسیٰ بن عمران کے بھائی ہیں اور انہی کے دین پر ہیں، یہ بھی وہی دین دے کر بھیجے گئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے، جو تورات لے کے آئے تھے، یہ وہی دین ہے، اسی کی ایک کڑی ہے جو آگے چل رہی ہے، یہ آخری نبی ہے۔ اور یہ باتیں سن کر خاموش ہو گئے اور پھر بولے کیا یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں تم ہمیں بتاتے تھے؟ وہ اپنے سے پہلے انبیاء کی تصدیق کریں گے، یہ ہم کو پیغام آپ دیتے تھے، یہ وہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ وہی نبی ہیں جو میں کہتا تھا۔ پھر میں فوراً اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑا۔ میں نے دیکھا کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد آپ کے دروازے کے پاس جمی ہوئی ہے۔ جب آپ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلی بات جو میں نے آپ کی زبان مبارک سے سنی وہ یہ تھی، آپ ایک اپنے جو صحابہ بیٹھے تھے ان سے فرما رہے تھے کہ ایھا الناس افشوا السلام، یعنی کہ اے لوگو سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، رات کو نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہیں، یعنی کہ تہجد کی نماز کے بارے میں، اس طرح تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کتنے تین آسان کام اس حدیث میں بیان کیے نبی کا وسلم۔ ایک بولے کہ جو بھی دکھا، چھوٹا بڑا غریب امیر، ان کو سلام کرو، السلام علیکم، سلام پھیلاؤ، سلام کو عام کرو۔
بعض صحابہ اکرام تھے وہ مل کے نکلتے تھے، چلو نکلیں گے، کیا کام ہے؟ تو کچھ نہیں، لوگوں کو سلام کرنا ہے۔ تو سلام کی اہمیت اتنی ہے، تو سلام کو پھیلانا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، یعنی کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ آسان کام ہے، جتنی اللہ نے آپ کو وسعت، آپ کو طاقت دی ہے، بھوکے کو کھانا کھلا دیں۔ اور رات کو جب سارے لوگ سو جائیں، آپ اٹھ کر کھڑے ہوئے اللہ کے سامنے، تو یہ 3 عمل کرنے سے آپ جنت میں سلامتی کے ساتھ، خیریت کے ساتھ داخل ہو جائیں گے۔ میں نے آپ کے چہرے پر نظر ڈالی اور دیر تک چہرے انور کو دیکھتا رہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام کہ میں نے آپ کو دیر تک دیکھتا رہا، مجھے یقین ہو گیا کہ یہ نور چہرہ جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر جب میں نے قریب جا کر کلمہ توحید کی رسالت کی گواہی دی، یعنی کہ میں جب قریب پہنچا تو آپ کی گواہی دی، کلمہ پڑھ لیا میں نے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا کہ حسین بن سلام، یعنی کہ وہ نام تھا ان کا پہلے الحسین بن سلام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بل عبداللہ بن سلام، نہیں بلکہ تم عبداللہ بن سلام ہو۔ میں نے کہا نام؟ بالکل جی ہاں، عبداللہ بن سلام۔ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق بات ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں پسند نہیں کرتا کہ آج کے بعد اس کے سوا میرا کوئی دوسرا نام ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ نام رکھ دیے تو بولے کہ مجھے اب یہ پسند نہیں کہ اس کے علاوہ کوئی میرا دوسرا نام لے۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت مجلس سے واپس جا کر گھر میں اپنے بیوی اور بچے اور رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دی۔ دیکھیں جیسے ہی اسلام قبول کیے، صحابہ اکرام میں یہ صفات ہوا کرتی تھی، جیسے وہ اسلام قبول کیے تو نیکسٹ ان کا کام ہوتا تھا کہ یہی دین کی دعوت لوگوں کو پہنچائے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ دین حق ہے، یہی راستہ جو ہے جنت لے جانے کا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ہے۔ دوسرے راستے جتنے ہیں وہ سب جو ہے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ تو ان کے دلوں میں فکر ہوا کرتی تھی کہ میرا بھائی، میرا گھر، میرے بیوی بچے جو ہے کیسے جو ہے دوسرے راستے پہ چلے جائیں، کیسے دوسرے محلے والے کیسے دوسرے راستے پہ جا کر جہنم کا ایندھن بن جائے، جہنم کا انگار بن جائے۔ تو یہ ان کی فکر ہوا کرتی تھی۔ تو یہ ابھی گھر سے نکلے ہیں تو ارے بھائی ابھی آرام سے رہیں گے، بولیں گے نہیں، پہلے گئے تو اپنی بیوی بچوں کو جو ہے اور دوسرے رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دی، اور سب ہو گیا، سب نے اسے قبول کر لیا۔ ان کے ساتھ میری پھوپھی بھی مسلمان ہو گئی۔ جو پھوپھی جو تھی، جب اس وقت بوڑھی جو بیٹھی تھی، آپ جب درخت پہ چڑھے تھے، وہ بھی جو ہے اسلام لے آئی۔ پھر میں نے سب کو تاکید کر دی کہ جب تک میں اجازت نہ لوں، جب تک میں نہ کہوں اپنے اسلام کی خبر یہودیوں سے چھپانا، کیونکہ یہودی دشمن تھے اسلام کے، تو بھائی ان کو ابھی نہیں بتانا۔ اس کے بعد میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر ان سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ یہودی بڑے تہمت لگانے والے، جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے سردار جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو بلائیں اور مجھے جو ہے دوسرے کمرے میں بٹھا دیں۔ جب یہ سب لوگ آ جائیں تو مجھے چھپا دیں، میں جو ہے اور ان سے دریافت کریں، ان سے پوچھیں کہ میرا کیا مقام ہے ان کے سامنے۔ پھر اس سے پہلے کہ ان کو میرے مسلمان ہونے کی خبر معلوم ہو، انہیں اسلام کی دعوت دیں۔ اگر ان کو بتائیے نہیں کہ میں اسلام لایا ہوں، انہیں اسلام کی دعوت دیں۔ اگر جو ہے میری ان سے پوچھیں میرے حالات کے بارے میں، تو اور ان کو نہ بتائیں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو اس کے بعد جو ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ کے بعد یہودی سرداروں کو اپنے پاس بلوایا اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور ایمان اور اسلام کی دعوت دی، اور ان تمام باتوں کی یاد دلایا کہ جن کو وہ اپنی کتابوں میں، یعنی تورات میں وہ لوگ جو پڑھا کرتے تھے، اس بات کو ریپیٹ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن انہوں نے آپ کی بات کو نہ مانا، بلکہ الٹا حق کے معاملے میں باطل طریقے سے جھگڑنے لگے۔ الٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق بات کو تھا کہ مان لے، جیسے عبداللہ بن سلام نے فوری قبول کر لیا تھا، لیکن یہ لوگ الٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جھگڑا کرنے لگے۔ میں حجرے میں بیٹھا ان کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبول اسلام سے مایوس ہو گئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ حسین بن سلام کا تمہارے یہاں کیا مقام مرتبہ ہے؟ وہ بولے ہمارے سردار ہیں، پیشوا ہیں اور عالم ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں ایک معنوں میں۔ تو ان کے والد بھی ہمارے سردار تھے، بڑے تھے ہمارے،
لیڈر تھے، پیشوا تھے ہمارے، اور عالم بھی تھے، عالم بھی تھے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو تمہارا کیا خیال ہے، تم بھی اسلام کو قبول کر لو گے؟ وہ بڑی ڈھٹائی سے کہنے لگے، ڈٹ کے بولنے لگے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اسلام قبول کرے۔ انہیں اتنا یقین تھا کہ وہ اتنے بڑے عالم ہیں تورات کے، وہ کیسے اسلام اپنا دین چھوڑ کر وہ اسلام قبول کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کیا کہ وہ ہو ہی نہ سکتا، ہم مانتے ہی نہیں وہ قبول کر لیں گے بولتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس بات سے پناہ میں رکھے کہ وہ اسلام اختیار کریں۔ چنانچہ ان کی یہ بات سن کر میں حجرے سے باہر نکلا۔ جب یہ باتیں سنا تو میں حجرے سے باہر نکلا، اور پھر میں نے کہنے لگا کہ یا معاشر الیہود، اے یہودیوں کی جماعت، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واقبلوا ما جاءکم بہ محمد، اور اس دعوت کو مان لو جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں۔ اور اللہ کی قسم تم خوب جانتے ہو کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، تم ان کے نام اور ان کے جو ہے کیفیت، ان کے جو حالات کو تورات میں لکھا ہوا پاتے ہو، ان کے اخلاق کے بارے میں تو آپ جو ہے پڑھ چکے ہو تورات میں، سن لو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، میں ان کے اوپر ایمان لاتا ہوں، ان کی تصدیق کرتا ہوں، ان کو خوب اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ مگر میری یہ باتیں سن کر انہوں نے کہا، یہ جب کہے عبداللہ بن سلام، تو تم نے جھوٹ کہا، اللہ کی قسم تم ہم میں سے زیادہ برے، سب سے برے آدمی کے بیٹے اور سب سے زیادہ جاہل شخص۔ جیسے ہی جو ہے نا دین کے بارے میں بات کی تو اب جو ہے نا بالکل 360 ڈگریز پلٹ گئے وہ لوگ، سارے یہودی جو تھے۔ اب کہنے لگ رہے ہیں کہ بھائی اب یہ جو ہے آپ کو جو ہے، آپ سب سے بدترین انسان ہیں، آپ کے جو ہے آپ و اجداد بھی خراب تھے، آپ بھی خراب ہیں، آپ تو عالم نے بلکہ آپ جاہل ہیں۔ انہوں نے کوئی ایسا عیب نہیں چھوڑا جس کا الزام میرے اوپر نہ لگا ہو۔ تب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہودی بڑے تہمت والے، غدار، جھوٹے، فاجر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی طرف اس طرف متوجہ ہوئے جیسے کوئی پیاسا بڑی بےتابی سے پانی کی طرف لپکتا ہے، یعنی کہ ایک انسان جیسے پریشانی میں ہوتا ہے، کوئی چیز ملنے سے پہلے ایک کوئی چیز کی تلاش ہوتی ہے، جب حق کی تلاش انہیں ہو گئی تو اب جو ہے نا وہ ایسے بھاگے اس کی طرف، حق کی طرف، جیسے ایک پیاسا پانی کی طرف جاتا ہے، اتنی محبت اور اتنی بے چینی سے گئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اپنے اوپر اس طرح لازم کر لی تھی کہ کبھی وہ جدا نہیں ہوتے تھے۔ وہ قرآن کے ایسے گرویدہ شیدائی ہو گئے کہ ان کی زبان ہر وقت آیات تلاوت سنتی، پڑھتے رہتے تھے انہوں زبان سے، اور انہوں نے اپنے آپ کو جنت میں لے جانے والے اعمال سے کے واسطے یوں وقف کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دے دی، ایک ایسی بشارت جو صحابہ اکرام میں مشہور ہو گئی۔ اس بشارت کے متعلق قصہ جس کو قیس بن عباد اور دوسرے صحابہ لکھتے ہیں، یہ واقعے کو لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر ایک علمی مجلس، جہاں علم ہوتا ہے، علم پڑھا جاتا، سنا جاتا ہے، اس میں بیٹھا تھا۔ اس مجلس میں بزرگ بھی بیٹھے ہوئے تھے جن کو دیکھنے سے روح کو سکون اور دل کو اطمینان حاصل ہوتا تھا۔ وہ لوگوں سے بہت پیارے اور میٹھے انداز میں باتیں کر رہے تھے۔ کون؟ یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ۔ جب مجلس ختم ہوئی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تو اہل مجلس نے کہا کہ جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہو وہ انہیں دیکھے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ کسی کو اگر سے جنتی دنیا میں دیکھنا ہے تو عبداللہ بن سلام کو دیکھو۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہیں، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ عبداللہ بن سلام ہیں۔ میں ان کے پیچھے پیچھے گیا، چنانچہ میں ان کے پیچھے چل پڑا، وہ چلتے رہے یہاں تک کہ شہر کے آخری سرے پر پہنچ گئے، اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ میں نے ان کے اندر آنے کی اجازت طلب کی جو مجھے مل گئی۔ میں جو ہے نا ان کے ساتھ ساتھ اندر چلے گیا۔ بھتیجے تمہاری کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے پوچھا مجھ سے۔ جب آپ مسجد سے نکلے تو میں لوگوں آپ سے متعلق یہ کہتے ہیں، لوگ بول رہے ہیں کہ آپ جو شخص کسی جنت کو دیکھنا ہے تو وہ آپ کو دیکھے۔ یہ سن کر میں آپ کے پیچھے پیچھے چلا آیا تاکہ آپ کے حالات سے واقف کروں اور یہ معلوم کر سکوں کہ لوگوں کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ اہل جنت میں سے ہیں، جنت والوں میں سے ہیں۔ انہوں نے کہا، بیٹے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے جنتی کون ہے، میں تو اس کا، ہاں یہ تو صحیح ہے، لیکن لوگ آپ کے متعلق جو رائے قائم کر چکے ہیں تو اس کا کیا سبب ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں تو اس کا سبب بتاتا ہوں۔ میں اپنے شوق کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کہیے، بتائیے مجھے۔ یہ رسول اللہ کے زمانے کی بات ہے کہ میں ایک رات کو سویا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی نے آ کر مجھ سے کہا کہ اٹھو۔
چنانچہ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس نے میرا ہاتھ تھاما، پکڑ لیا میرا ہاتھ اور مجھے اپنے ساتھ لے کر چلا۔ چلتے چلتے ہم ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں بائیں جانب لیفٹ سائڈ سے ایک راستہ جا رہا تھا۔ جب میں اس راستے پر مڑنا چاہا تو اس نے مجھ سے کہا کہ اس راستے کو چھوڑیے، یہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ پھر میں نے آگے دیکھا تو رائٹ سائڈ سے ایک راستہ جا رہا تھا جو صاف ستھرا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا اس راستے سے چلو۔ میں اس راستے سے چلا اور آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ ایک باغ، ایک گارڈن میں پہنچ گیا۔ وہ باغ بہت بڑا، بالکل پھل لگے ہوئے، سرسبز و شاداب تھا اور خوشنما خوبصورت تھا۔ اس باغ کے بیچوں بیچ میں لوہے کا ایک آئرن کا ایک جو ہے کالم تھا جس کی جڑ زمین میں تھی، وہ زمین میں لگا ہوا تھا اور اس کا اوپر کا حصہ ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان کو چھو رہا ہے۔ بہت اونچا کھمبا ستون کالم تھا۔ اس کے اوپر سونے کا ایک ہلکا راؤنڈ سرکل بنا ہوا تھا اس سونے کا۔ اس آدمی نے مجھ سے کہا کہ اس پر چڑھ جاؤ۔ میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکوں گا۔ تب میرے پاس ایک خادم آیا، کام کرنے والا آیا اور اس نے مجھے اوپر اٹھایا۔ چنانچہ میں اس کی مدد سے اس کھمبے پر چڑھا، چڑھتا ہوا آخری تک اوپر تک چلے گیا اور ہلکا جو سونے کا تھا اس کو ہاتھوں سے پکڑ لیا اور صبح تک اسے پکڑے رہا۔ یہ خواب دیکھا انہوں نے۔ جب صبح کو بیدار ہوئے تو سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور اپنا ایک خواب آپ نے بیان کیا ان سے۔ یہ خواب جو ہے آپ نے جا کر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو راستے تم نے بائیں طرف دیکھا تھا وہ اصحاب الشمال، جیسے قرآن میں کہا گیا کہ اصحاب الشمال مانے اہل دوزخ، دوزخ والوں کا راستہ، لیفٹ سائڈ والا، اور جو راستہ تم کو داہنی جانب نظر آیا وہ اصحاب الیمین، سیدھے ہاتھ والے، یعنی کہ اہل جنت، جنت میں جانے والے، ان کا راستہ تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وَأَمَّا رَوْضَةُ الَّتِي شَاقَتَكْ بِقُذْرَتِهَا وَنُضْرَتِهَا فَهِيَ الْإِسْلَام، اور وہ باغ جس کی شادابی رونق تم کو دلکش لگی وہ اسلام تھا، اور اس کے درمیان میں جو ستون کالم تھا وہ دین کا ستون تھا، دین کا کالم تھا، اور اس کے اوپر جو حلقہ بنا، راؤنڈ جو سرکل بنا ہوا تھا، عروۃ الوثقی، مضبوط حلقہ تھا، اور تم حلقے کو زندگی کی آخری سانس تک مضبوطی سے پکڑے رہے، یعنی ایمان کی حالت میں دنیا سے جاؤ گے اور جنت نصیب ہوگی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی ان کے لیے، جس میں جو ہے انہیں جنت میں جانے کی بشارت دی گئی۔ اس واقعے پہ غور کریں تو حضور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا انہوں نے، جو یہیں پائیں گے دوسروں کو مسلمان بنانے کی فکر۔ جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ بھئی آپ جیسے ایمان لائے تو سیدھے کیا کرے، وہ اپنے گھر والوں کو دعوت دینے نکلے۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھتے ہی اپنی بیوی، اولاد، بچے اور رشتہ داروں کو دعوت دی۔ الحمدللہ سب مسلمان ہو گئے اور ان کی دعوت کا یہ اثر ہوا کہ وہ سب مسلمان ہو گئے، ان کی پھوپھی بھی مسلمان ہوگی۔ ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اب تک کتنے نان مسلمس تک اپنے دین کی دعوت دی ہے، یا اپنے اخلاق سے، اپنے کرم سے ہم نے انہیں دیا ہے، یا زبان سے کہا ہے۔ تو ہر مسلمان اگر کچھ نہ کچھ کو کر لے تو دنیا سے جو ہے یہ کفر جو ہے وہ مٹ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کیا ہے، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ہی پیدا کی گئی ہے، یعنی کہ خیر کے لیے، لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی آپ کو پتا ہے تو دوسروں تک پہنچا دو۔ یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سارے مسلمانوں کے، کیونکہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ جو پہلے تو کیا ہے، نبیوں کی ذمہ داری ہوتی تھی دین کو پہنچانے کا، لیکن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کا یہ نبوت والا کام ساری انسان مسلمانوں کو دیا گیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو دین سے ہٹے ہوئے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو دین ہی نہیں جانتے، ان سب تک جو ہے آپ کو دعوت دینا ہے۔ یہاں لکھ رہے ہیں کہ بھئی چائنا کے بیجنگ میں میں مقیم تھا، میں وہاں تھا، اس ملک میں تقریباً 1.5 ارب یعنی 1.5 ارب اتنی آبادی ہے، اتنے بلینس ہوتے ہیں، اتنی بلین کی آبادی ہے، تو یہاں پہ جتنے لوگ بسنے والے ہیں ان کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے، یہ مذہب کوئی نہیں مانتے۔ زندگی ایسے جو ہے انسان جیسا مشین ہوتا ہے ایسی مشین کی طرح زندگی گزار رہے ہیں،
ایک بھیڑ کی بھیڑ جو ہے کمانے کھانے اور زندگی میں گزار رہی ہے۔ دنیا اتنی ترقی یافتہ ملک ہے، لیکن آپ بہت ہی کم لوگوں کو دیکھیں گے جن میں جو ہے آپ کے دین والے کوئی لوگ ملیں گے آپ کو، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اور ایک دن یہ اگر یہ پلٹ کے اپنے ایمان نہیں لائیں گے تو جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان سارے انسانوں کو جنت کا راستہ مل جائے تو ہمیں بھی فکر کرنا ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن سلام کو تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کو یہی تھا کہ جیسے ہی ایمان لے آتے تو کیا کرتے تھے، فوری باہر نکل جاتے تھے، اپنا کھانا پینا اپنی چیزوں کو برابر کرتے اور جو ہے تو دعوت دینے نکل جاتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے بعد جو دعا مانگی تھی وہ ہم بھی مانگنی چاہیے۔ یہ دعا تہجد جو پڑھتے ہیں تو یہ دعا کو یاد کر لیں، یہ دعا کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تہجد کی نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے آپ کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا۔ وہ دعا تو لمبی ہے، اس کا ایک حصہ یہ ہے، اللہم اجعلنا ہادین مہتدین غیر ضالین ولا مضلین۔ اے اللہ، ہمیں دوسروں کو خیر کی راہ دکھانے والا، اچھی چیز دکھانے والا بتائے، اور خود ہدایت یافتہ بنا دیجیے، اور ہم کو بھی ہدایت پر رکھ، اور ایسا نہ کیجیے کہ ہم خود بھی گمراہ ہوں اور دوسروں کو گمراہ۔ کیا ہوتا، بندہ جب خود گمراہ ہوتا تو دوسروں کو بھی دعوت دیتا گمراہ ہونے کی۔ تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد میں یہ پناہ مانگی ہے کہ نہ ہم خود گمراہ ہوں نہ دوسروں کو گمراہ کریں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسری بات جو اس واقعے میں ہے، جو ہم نے پہلے شروع میں ہی پڑھی، کہ اپنی زندگی کو ہم بھی 3 حصوں میں بانٹیں، جیسے عبداللہ بن سلام کر رہے تھے کہ ایک حصہ جو ہے پڑھنے پڑھانے میں، واعظ و نصیحت کرنے میں، دوسرا حصہ اپنے کاروبار میں، جو بھی آپ کا کام ہے دنیا کی زندگی کے لیے وہ کیا جائے، تیسرا حصہ تلاوت قرآن کی تلاوت اور تدبر، اس پہ غور و فکر کرنا، اس میں گزارا جائے۔ ہمیں بھی اپنے کاموں کو کیا ہے، یہ 3 چیزوں میں ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے۔ جو لوگ ہی دنیا میں ترقی کرتے ہیں، جو اپنا پلان سے زندگی گزارتے ہیں، چاہے بچے ہو چاہے بڑے ہو، ہر ایک اپنا ڈیلی کی روٹین کا ایک پلان بنانا چاہیے کہ بھائی میں فلاں ساتھ فجر کی نماز پڑھوں گا، اس کے بعد جو ہے نا فلاں قرآن کی تلاوت کروں گا، یا اپنے اذکار کو مکمل کروں گا، پھر اپنے اسکول یا کالج جو بھی آپ کا کام کرنے جا رہے ہیں اس کی تیاری کروں گا، پھر جو ہے جا کے جب آؤں گا تو میں 8-10 گھنٹے جو اپنی جو ہے یہ اپنے دنیائی زندگی کے لیے جو کرنا ہے وہ پڑھاؤں گا یا کام کروں گا۔ پھر اس کے بعد آنے کے بعد ریسٹ تھوڑا کر کے جو ہے پھر اپنے آنے والے اوقات نمازوں کی حفاظت کا ٹائم، مرد آدمی جو ہے جماعت سے پڑھنے کا، بچے بوائز جو ہے جماعت سے پڑھنے کا جو اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، پھر اس میں اسکول کا پڑھنے کا ٹائم ٹیبل بنائیں، پھر اس میں دین کو سیکھنے کا ٹائم ٹیبل بنائیں۔ یہی لوگ دنیا میں ترقی کرتے ہیں جو ٹائم ٹیبل سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ آج ویسٹ یا جو دوسرے لوگ ہیں ان کی زندگی جو ہے ٹائم ٹیبل کے حساب سے چلتی ہے، انہوں کھانا پینا بھی ناپ تول کے کھاتے ہیں، اور زندگی کا گزارنا بھی وہ بالکل جو ہے مینجمنٹ کے طور سے گزارتے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے حالانکہ دین اسلام ہم کو سکھاتا ہے کہ بھائی صبح اٹھو، فجر کی نماز ادا کرو، اس کے بعد اپنی تلاوت کرو، دین تو یہ بتاتا ہے، پھر اپنی معاش کے لیے نکل جاؤ۔ اور میں نے کچھ دن پہلے پڑھ رہا تھا کہ مارننگ میں سب سے زیادہ میموری ہوتی بچوں کو پڑھنے کے لیے بھی، فجر کے بعد سے 8 بجے تک جو ہے میموری اتنی ہائی اس پہ رہتی ہے اس کی کہ بندہ بہت جلدی یاد کر لیتا ہے۔ تو یہ ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ رات میں جلدی سونے کا اہتمام کرے، رات میں جو ہے میکسیمم اگر سے آپ کو کام نہ ہو تو عشاء کے بعد 1-8 گھنٹے کے بعد بندہ سو جائے، اور صبح مارننگ اٹھے فجر کے بعد سے اپنی زندگی کو شروع کرے، اور پلان سے چلتے ہوئے ٹائم ٹیبل سے زندگی گزارے، تو پھر انشاءاللہ اس کے فائدے ہوں گے دنیا میں، یہ آخرت میں بھی اس کے فائدے ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعائیں کا سبق ہے آج۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو تکلیف ہے، کوئی تکلیف ہے آپ کو؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ جبرائیل علیہ السلام نے دم فرمایا ہے، یہ جس کسی کو بھی تکلیف ہے، بچے کو بڑے کو، تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر
जिब्राइल ने किया था, हम भी करना चाहिए। बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका मिन कुल्लि दाइन युअदीका मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन औ ऐनिन हासिदिन, ऐन के लिए क्या बोलते हैं आप, नजर के लिए, अल्लाह युशफिक बिस्मिल्लाहि अर्क़ी, अल्लाह यानी अल्लाह के नाम से मैं आप पर दम करता हूँ हर मर्द से जो आपको तकलीफ दे, हर मर्द से जो आपको तकलीफ दे। हमारा ईमान होना चाहिए, ये अल्लाह ताला ने जिब्राइल सलाम को भेज के दुआ करवाई थी। हर जात के या नजर हासिद के शर से आपको शिफा देगा, अल्लाह के नाम के साथ मैं आपको पर दम करता हूँ। तो ये दुआ का भी हम एहतमाम करना है अपने बच्चों के लिए पढ़ने के लिए। और जो मुख्तलिफ दुआएं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी बात का सदमा, रंज, गम होता तो आप आसमान की जानिब अपना सर मुबारक को उठाते और सुब्हानल्लाहिल अज़ीम फरमाते। और जब दुआ में खूब सही होती, बहुत दुआ फरमाते आप, फिर उसके बाद क्या करते, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, ऐ हय्यु क़य्यूम, हमेशा जिंदा रहने कायम रहने वाले, बस तेरी ही रहमत से मदद चाहता हूँ। ये दुआ फरमाते थे। और दूसरों से फरमाते कि अल्ज़िमू बि ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ुल जलाल से चिमटे रहो, उसी से मांगते रहो, यानी इस कलमे के जरिए अल्लाह तबारक व तआला से फरियाद करते रहो। हज़रत अली का रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि जंग बदर में जब कुफ़ार से लड़ता हुआ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ, तो मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में सर रखे हुए या हय्यु या क़य्यूम पढ़ रहे हैं। फिर मैं चला गया और लड़ाई में शरीक हो गया। फिर मैं खिदमत अक़दस में फिर दोबारा हाजिर हुआ, तो आप बदस्तूर इसी तरह सजदे में सर रखे हुए या हय्यु या क़य्यूम पढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको फतह की खुशखबरी सुना दी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दुआ है, या हय्यु या क़य्यूम, ये अल्लाह को पुकारने वाला नाम है सजदों में, इसे एहतमाम करना चाहिए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ ख़त्म करते तो दोनों हाथों को अपने चेहरे पर मलते थे। दुआ करने के बाद जब ख़त्म होती तो दो हथेलियाँ जो चेहरा है उसको मलते थे। दुआ इस्तग़फ़ार के अल्फाज 3-3 दफ़ा फरमाते थे आप। आप दुआ में क्या बोलते हैं आप, कादिया रफ़ीक, जो मिलते-जुलते अल्फाज में जो बोलते हैं उससे काम नहीं लेते थे आप। आप सिंपल दुआ फरमाते थे। आप जब किसी मजलिस से खड़े होते तो ये दुआ पढ़ते थे जो हम लोग पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई खुशी पेश आती थी तो इस ये कहते थे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस सालिहात, शुक्र है अल्लाह का जिसके इनाम से अच्छी चीजें कमाल को पहुंच गई, पूरी हो गई, पूरी मिल गई, मुकम्मिल हो गई। और जब कोई नागवारी, कोई नापसंदीदा चीज देखते तो अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, अल्लाह का शुक्र, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। जब आप रास्ते में किसी का हाथ पकड़ते और फिर जिदा होते, यानी रास्ते में कोई मिला है तो आप शेक हैंड करते और हाथ करते, तो आप क्या करते, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। जब हाथ पकड़ के आप पढ़ते तो ये दुआ करते कि आप अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, रब्बना आतिना, ऐ हमारे रब, हमें अता कर दुनिया में भी अच्छी दुनिया भी और आखिरत भी, और जो है अज़ाब कब्र से हमको महफूज फरमा। किसी का कर्ज अदा फरमाते, किसी से बंदा कर्ज लेता है फिर बाद में अदा कर देता है, तो उसके के लिए भी दुआ। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा दीन है। देखिए, कर्ज ले रहे हैं फिर वापस कर रहे हैं तो भी आप दुआ कर रहे हैं। बारिक अल्लाहु फी अहलिका व मालिक, ऐ अल्लाह तेरे घर और तेरे माल में बरकत दे। अल्लाह तेरे अल्लाह तेरे घर में, घर बार और तेरे माल में बरकत दे। इन्नमा जज़ाउ सलफिल हम्दु वल अदाउ, और क्या करे, कर्ज का बदला तारीफ और बरवक्त अदाई है। यानी टाइम पे किसी का लिए हैं, इंसान है, लेने की हाजत होती है एक दूसरे से तो ले लें, लेकिन जो है उसे वक्त पे लौटाएं। और क्या है, उसका वक्त पे लौटाना भी है, फिर जो है उनका शुक्र भी अदा करना है क्योंकि उन्होंने हमारी मदद की थी। इसमें जो है ये दुआ पढ़ लें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सिखाई है। जब कोई शख्स नया लिबास पहनकर खिदमत अक़दस में आता, कोई नया लिबास पहन के आता तो आप उसकी तारीफ करते, हसनतुन हसनतुन, यानी बहुत खूब फरमाते। अबली व अखलिक, यानी पुराना करो और बोसीदा करो, और फिर दुआ भी देते, इसको आप पहनो और उसको पुराना करो और बोसीदा करो।
جب آپ کے پاس کوئی ہدیہ پھل آتا اور وہ پھل فروٹس آتے، تو اگر سے وہ فروٹس شروع میں جیسے آتے ہیں، آم شروع میں آگے وہ آتے ہیں، تو اس کو آپ آنکھوں سے لگا لیتے، سبحان اللہ، پھر دونوں ہونٹوں سے لگاتے اور فرماتے اللہم کما اریتنا اولہ وارینا آخرہ، اے اللہ جس طرح آپ نے ہمیں اس پھل کا شروع دکھایا ہے، بس اس کا آخر بھی دکھا یا رب، سبحان اللہ، اے اللہ جس طرح پھر بچوں کو دے دیتے تھے، جو بچے اس وقت آپ کے پاس ہوتے تھے، جب پھل نیا آتا تو کیسے اخلاق سکھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو. تو ہاں کیا ہے، پہلے سب سے پہلے آپ پھل کو نیا آتا تو پھر اس کو جو ہے آنکھوں سے لگاتے، پھر اپنے چومتے، اس کو لب سے لگاتے، پھر دعا کرتے کہ اللہ جس کو ہم نے پہلا دیکھا ہے آخر تک اس پھل کو دکھا، اس پھل کا آخر بھی دکھا، پھر اپنے سب سے پہلے اپنے بچوں کو دیتے. جب آپ لشکر کو رخصت فرماتے تو یہ دعا فرماتے استودع اللہ دینکم وامانتکم وخواتم اعمالکم، اے میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں تمہارے دین کو، تمہاری قابل حفاظت چیزوں کو، اور تمہارے اعمال کے انجاموں کو. یہ دعا بھی ہم اگر کوئی ہمارے پاس گھر سے کوئی سفر کو جا رہے ہیں تو یہ دعا ہم دے سکتے ہیں. جیسے بچہ اسکول کو جا رہا ہے یا گھر والے جاب کو جا رہے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ دعا کرنا چاہیے. اور فاللہ خیر حافظہ ورحم الراحمین، یہ بھی دعا علماء نے کہا ہے کہ جب بچہ ہو یا گھر والے کوئی جا رہے ہیں تو ان کے لیے یہ دعا پڑھی جائے فاللہ خیر الحافظہ ورحم الراحمین، یہ دعا بھی، اور یہ دعا بھی پڑھی جائے جو ابھی ہم نے پڑھی استودع اللہ دینکم وامانتکم وخواتم اعمالکم، یہ دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا لباس پہنتے تو اللہ کی حمد بیان کی، الحمدللہ الذی کسانا ھذا، تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے جس نے ہمیں یہ لباس پہنایا. یہ تو ہم قابل نہیں تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دوسری لمبی بھی دعا ہے وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے کہ ہم تو قابل نہیں تھے پہننے کے، اسے حاصل کرنے کے، آپ نے ہم کو یہ عطا فرمایا. یا اور کوئی کلمہ شکر کہتے اور شکرانے کی نماز 2 رکعت نفل پڑھتے اور پرانا کپڑا کسی محتاج کو دے دیتے، یعنی کہ کپڑا آیا نیا تو آپ دعا کرتے، پہنتے، پھر شکرانے کی نماز 2 رکعت نفل پڑھتے اور پرانا کپڑا کسی محتاج کو دے دیتے، جو ضرورت مند ہے اس کو پرانا کپڑا دے دیتے. جب کسی کے یہاں کھانا کھاتے آپ میزبان بن کے، مہمان بن کے، تو میزبان کے لیے دعا فرماتے اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، سبحان اللہ، کیا پیاری دعائیں ہیں. دیکھیں جب آپ کسی کی مجلس میں بیٹھتے اور بات چیت فرماتے تو جس وقت وہاں سے اٹھنے کا ارادہ فرماتے تو 10 لے کر 15 مرتبہ تک استغفار کرتے آپ، اور کیا کرتے آپ استغفار بھی کرتے. مسجد سے کبھی اٹھتے تو یہ وہ باتیں کرتا ہے بندہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو خیر تصور نہیں تھا لیکن وہ ہماری بتانے کے لیے ہے کہ ہم جو ہے ادھر ادھر کی باتیں کر جاتے یا کوئی ایسی بات کر جاتے تو اس کے لیے استغفار ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ. بہت سارے استغفار ہیں، کوئی بھی استغفار ہم کو بھی کرنا چاہیے. جب آپ کو کوئی دشواری پیش آتی، مشکل پیش آتی تو نماز نفل پڑھتے، 2 رکعت نماز پڑھ لیتے آپ سب سے پہلے. اس عمل سے ظاہری و باطنی دنیاوی اقربی نفع ہوتا ہے اور پریشانی دور ہوتی ہے. جیسے نماز پڑھتے ہیں آپ تو یہ اللہ تعالیٰ ساری پریشانیوں کو، تکالیفوں کو دور فرماتے ہیں. تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تو 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگتے تھے. جب رسول اکرم کسی کے پاس عیادت، بیمار ہے، بیمار کے پاس ملنے جا رہے ہیں آپ تو یہ دعا فرماتے ہیں لا باس تکون انشاء اللہ تعالی، کچھ ڈر نہیں، کفارہ گناہ ہے، انشاءاللہ یہ جو ہے گناہ کا کفارہ بن جائے گا آپ کا جو بیمار ہے، ڈرنے کچھ ڈر نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر رات کو جب رات کا تہائی حصہ باقی ہوتا ہے، تہائی تھرڈ، 1/3 جب بچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں.
اور فرماتے ہیں کہ جو مجھ کو پکارے گا اس کو سنوں گا، جو مجھ سے مانگے گا وہ عطا کروں گا، جو مجھ سے مغفرت طلب کرے گا میں اس کو بخش دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین آسان ہے، بالکل دین الدین سہل، حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ دین آسان ہے، اور ہرگز کوئی شخص سختی کے ساتھ دین پر غالب ہونے کا ارادہ نہ کرے گا مگر دین ہی اس کو ہرا دے گا۔ بس سیدھے چلو، قریب رہو، خوشخبری حاصل کرو، اور صبح شام کے وقت اور کسی قدر رات کے آخر حصے میں سے کام میں سہارا لو، یعنی کہ رات کی میں عبادت کرو کچھ دیر۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا جس میں اس سے بہت ہی قابل مواخذہ فضول اور لا یعنی فضول باتیں ہوتی ہیں، مگر اس نے اس مجلس سے اٹھتے وقت یہ پڑھ لے، جیسے کہ ہم لوگ ہمیشہ پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ انت استغفرک و اتوب الیک، تو اس کے کیا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ان سب لغزشوں کو معاف کر دے گا جو مجلس میں اس سے سردرد ہوئی۔ جو بھی چھوٹا موٹا گناہ اگر سے خدا نخواستہ زبان سے نکلا ہے یا ہمارے جوارح سے نکلا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرماتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سونے کے لیے بستر پر لیٹے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح توبہ استغفار کرتے، 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اس کے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ 3 دفعہ پڑھنا ہے لیٹ کر، اگرچہ کہ وہ درختوں کے پتوں اور مشہور ریگستان کے عائج کے ذروں کے اور دنیا کے دنوں کی طرح بے شمار ہوں، یعنی بے حساب اگر کسی کے گناہ بھی ہوں، اللہ سے جب سوتے وقت یہ 3 دفعہ پڑھ لے گا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو القیوم واتوب الیہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم اپنے رحم سے ہمارے اس بندے کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ جو درختوں کے پتوں میں کوئی گن سکتا ہے پتوں کو، یا پھر ریگستان جو ڈیزرٹ ہے اس میں کتنے ذرے ہوتے ہیں، کتنے جو ہے مٹی کے ذرات ہوتے ہیں، اسے بھی کوئی گن نہیں سکتا۔ اتنے بھی کہ اگر کسی کے گناہ ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 3 دفعہ پڑھنے کی برکت سے اسے گناہوں سے پاک فرما دیتے ہیں۔ بے خوابی کے لیے دعا، کبھی بندہ جو ہے کیا برا خواب دیکھتا ہے یا نیند نہیں آتی۔ حضرت خالد بن ولید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی، نیند نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بستر پر لیٹے تو اللہ سے یہ دعا کرو، اللہم رب السماوات السبع وما ازلت ورب الارضین وما خلت ورب الشیاطین وما ذلت کل جار من شر خلقک کلہم جمیعا ان یفرط علی احد عز جارک جل ثناؤک ولا الہ غیرک لا الہ الا انت۔ یہ دعا اگر خدا نخواستہ کسی کو نیند کی پریشانی ہو تو اس دعا کو لکھ کر پڑھ لینا چاہیے کہ بھئی یہ دعا، کسی کو بعض دفعہ نیند کا پرابلم ہوتا بعض لوگوں کو، تو اگر نیند نہیں آ رہی تو یہ دعا پڑھی جائے۔ فکر اور پریشانی کے وقت کی دعا، اگر کسی کو فکر ہے پریشانی ہے تو یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک وفی قبضک وناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسلوک بكل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلته به في كتابك واوسرت به في مكنون غیب عندك ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی وجلاء همي وغمی۔ یہ دعا پریشانی اور فکر میں فرماتے تھے۔ تو یہ پیاری پیاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جس کو ہم اپنی زندگی میں شامل کر کے بہت سارے تکالیفوں سے، پریشانیوں سے، غم اور رنج سے نجات پا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، سعادت نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو اپنی زندگی میں لا کر اپنی زندگی کو درخشاں کرنے کا اللہ بنا۔ اے اللہ تو اپنے کرم، تو اپنے رحم سے ہم کو اتنی سعادت بخشی کہ ہم آپ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ کی سیرت کو پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سعادت بخشی ہے، تو یہی ہمارے لیے ایک اور بھی عنایت فرما دیجئے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو سیرت تھی وہ سیرت کو ہم اپنا کر اپنی دنیا و آخرت کو سنوارنے کی ہم کو سعادت عطا فرما۔ اے رب کریم جو بے روزگار ہیں دنیا میں انہیں روزگار عطا فرما۔ اے رب کریم جو شادی کے قابل ہیں ان کے شادیوں کے فیصلے فرما، بہترین جوڑے نصیب فرما۔ اے رب کریم جو امتحانات دے رہے ہیں بچے ان کے امتحانات میں کامیابی عطا فرما، اچھے نمبرات سے کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے یا جن کا ہم پر حق ہے دعائیں کرنے کا، اے رب کریم تو اپنے کرم تو اپنے رحم سے ان کے لیے ان کی جو ان کی مرادیں ہیں تمنائیں ہیں ان کو پورا فرما، اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ اے رب کریم جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تو ان کی مدد و نصرت فرما۔ اے اللہ جو جیلوں میں پھنسے ہیں یا اللہ تو اب بے گناہ جو جیلوں میں پھنسے ہیں ان کے لیے رہائی کے اسباب کو فراہم فرما۔ اے رب کریم آپ کے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں، ساری طاقت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اے رب کریم ساری حکومت آپ کی ہے، اس زمین و آسمان میں آپ کی حکومت ہے۔ اے اللہ آپ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں، آپ کے سوا کسی کی عبادت کوئی لائق نہیں، آپ کی سوا کوئی کسی کی عبادت کرنے کے لیے۔ اے رب کریم تو اپنے کرم تو اپنے رحم سے اے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو بچیاں پڑھ رہی ہیں بہترین نمبرات سے ان کو کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی جائز دعاؤں کو قبول فرما، بہترین نمبرات سے ان کی کامیابی عطا فرما، اور دین پہ قائم رہتے ہوئے امت کی خدمت کرنے والا بنا۔ اے رب کریم وہاں بھی اپنی حفاظت سے اپنی زندگی کو گزارنے، جابس پہ اپنی حفاظت سے زندگی گزارنے اور لوگوں کو دعوت دینے کی ہم کو سعادت عطا فرما۔ اے رب کریم آپ بڑے کریم ہیں، آپ بڑے رحیم ہیں۔ یا اللہ آپ تو ایسے بادشاہ ہیں یا اللہ جس سے نہ مانگے تو ناراض ہوتے ہیں، ورنہ دنیا میں تو لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، آپ اتنے ہمارے رب ہیں جو ہم نہ مانگے تو ناراض ہوتے ہیں۔ اے اللہ آپ ہم کو مانگنا بھی نہیں آتا، آپ ہم کو وہ چیزیں عطا فرمائیے جو ہمارے لیے ضروری ہیں، جو ہم جانتے بھی نہیں یہ ہمارے لیے ضروری ہیں وہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو ہم نہیں جانتے جن فتنوں ہیں ان سب فتنوں سے ہم کو محفوظ فرما، ہمارے گھر والوں کو ہمارے بچوں کو محفوظ فرما، ان کی ہر طرف سے حفاظت فرما، اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے سامنے سے پیچھے سے ہر طرف سے ان کی حفاظت فرما، دین کا دائی نبی کا سپاہی بنا۔ اے رب کریم ہماری تمام دعاؤں کو اپنے محض فضل و کرم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول و منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ نستغفرک و نتوب الیک۔